شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کہانی ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں تھا جو اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا نام ستارہ نگر تھا، اور یہ نام اس کے لیے بالکل موزوں تھا کیونکہ ہر رات یہاں کا آسمان جگمگاتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوتا تھا، جیسے کسی نے آسمان پر ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ ستارہ نگر کے باسی نہایت سادہ خوش مزاج لوگ تھے، مگر ان میں سب سے منفرد ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام للی تھا۔ للی ایک نہایت جستجو کرنے والی شوق و چنچل لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ستاروں جیسی چمک ہوتی تھی۔ اسی آسمان اور ستاروں میں سے بے حد پناہ محبت تھی، جیسے وہ اس کی پرانی دوستیں ہوں۔ ہر رات جب چاندنی دھیرے دھیرے زمین پر اترتی اور ہوا میں ٹھنڈک کی لہر دوڑتی، للی اپنی چھوٹی سی کھڑکی کے پاس بیٹھتی، اپنی ننھی دوربین تھامے آسمان کے رازوں میں جھانکتی۔ وہ ستارے سے سرگوشی کرتی جیسے ان سے کوئی خاص باتیں کرتی ہو، اسی باتیں جو صرف وہ اور آسمان ہی سمجھ سکتے تھے۔ ایک رات ستارہ نگر میں کچھ خاص ہونے والا تھا۔ سالانہ تجلی رات تھی، یعنی ستارہ بینی کا میلہ سجنے جا رہا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا انتظار پورا گاؤں کرتا تھا۔ ہر گلی کوچہ نرم روشنی سے جگمگا رہا تھا اور گاؤں والے خوشی سے جھومتے گاتے چوراہے کی طرف جا رہے تھے۔ چوراہے پر مختلف قسم کی روشنیوں سے سجے سٹالز لگے تھے۔ کہیں گرم گرم مٹھائیاں بن رہی تھیں تو کہیں لوگ داستان گوئی میں مشغول تھے۔ فضا کہکہوں اور خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ ہر کوئی ستاروں کی باتیں کر رہا تھا اور بچوں کو ان کہانیوں میں دلچسپی سے سننے کی خاص ہدایت تھی، کیونکہ یہی کہانیاں بزرگوں نے بھی اپنی نسلوں سے سن رکھی تھی۔ للی نے اپنی پیاری دوربین سنبھالی اور اپنے دو قریبی دوستوں میکس اور اولیور کے ساتھ مل کر ایک خاص مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ جگہ چاند پہاڑی کے نام سے جانی جاتی تھی، ایک اونچا ٹیلہ جہاں سے آسمان کا نظارہ سب سے زیادہ دلکش لگتا تھا۔ وہاں پہنچنا آسان نہ تھا، چڑھائی قدرے سخت تھی، مگر بچوں کا جوش ہر تھکن پر بھاری تھا۔ چاند پہاڑی پر پہنچ کر تینوں دوستوں نے اپنے کمبل بچھائے اور آرام سے لیٹ گئے۔ سرد ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے اور فضا میں ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہر ستارہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ للی نے اپنی دوربین آسمان کی طرف کی اور جلد ہی اپنے پسندیدہ برج اوریون کو تلاش کر لیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، جیسے کسی پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو۔ اچانک ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سب بچوں کی نظریں آسمان کی طرف تھیں، جہاں ایک روشن لکیر سے ابھری، پھر دوسری اور پھر درجنوں۔ یہ ایک شاندار شاب بارش تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں نے رات کے سیاہ پردے پر اپنی پینٹنگ بنا دی۔ میکس نے خوشی سے کہکا لگایا، کیا تم نے بھی وہ دیکھا؟ اولیور نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، جلدی سے خواہش کرو۔ للی نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں ایک خاموش دعا کی، اے ستاروں، میری محبت تم سے کبھی ختم نہ ہو اور ایک دن میں تمہارے رازوں کو جان سکوں۔ رات گہری ہوتی گئی، مگر بچوں کی باتیں کہے تھمنے کا نام لے نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کی میں بات کر رہے تھے۔ کوئی خلا نورد بننے کی بات کرتا تو کوئی پوری دنیا گھومنے کا خواب دیکھتا۔ چاندنی میں نہائے اس رات کا ہر لمحہ جادوئی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور ساری کائنات صرف بچوں کے خواب سننے آئی ہو۔ اس رات کے بعد ستارہ نگر کے لوگوں کے دلوں میں آسمان کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، گویا اس شاب بارش نے ان کے دلوں میں جگنو بسا دیے ہوں جو ہر رات جگمگاتے اور انہیں خواب دکھاتے۔ للی کے دل میں بھی کچھ بدل گیا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی جاگ گئی اور کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب وہ صرف ستاروں سے محبت نہیں کرتی تھی، اب اس کا ایک خواب تھا۔ وہ ایک دن خلا میں جائے گی اور ان رازوں کو جانے گی جنہیں وہ برسوں سے آسمان پر ڈھونڈتی آ رہی ہے۔ اس دن کے بعد للی نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ستاروں کے بارے میں ہر ممکنہ چیز سیکھے گی۔ وہ گاؤں کی لائبریری میں گئی جہاں پرانی کتابوں میں آسمان، سیاروں، برجوں اور خلائی سفر کے بارے میں کہانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر ان کہانیوں میں کھو جاتی۔ کبھی کبھی وہ میکس اور اولیور کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی اور تینوں دوست سائنسی رسالوں کی تصویروں خاکوں پر بحث کرتے۔
گاؤں کے بزرگ جنہوں نے کبھی دوربین بھی نہیں دیکھی تھی اب للی سے آ کر پوچھتے، بیٹی آج کون سا ستارہ سب سے روشن ہے؟ للی خوشی خوشی بتاتی اور کبھی آسمان میں انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ان کے برج دکھاتی۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال پلک جھپکتے بیت گیا۔ ستارہ نگر کے لوگ ایک بار پھر تجلی رات کی تیاری کرنے لگے، مگر اس بار کچھ خاص تھا۔ للی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک چھوٹی سی نمائش لگائے گی جس میں وہ بچوں کو ستاروں کے بارے میں خود سکھائے گی۔ اس نے پرانے کارڈ بورڈ، رنگین کاغذوں اور کچھ گلوبس کی مدد سے برجوں کے ماڈل بنائے۔ اس نے ایک بڑا سا پوسٹر بنایا جس پر لکھا تھا، ستارے بولتے ہیں، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ میلے کا دن آیا اور پورا گاؤں ایک بار پھر روشنیوں سے دھمک اٹھا۔ خوشبوؤں سے مہکتا بازار، گیت گاتے بچے، ہاتھوں میں فانوس لیے بزرگ، سب کچھ خواب جیسا لگتا تھا۔ للی کا اسٹال بہت سجا ہوا تھا، وہاں بچے جمع ہو گئے اور وہ انہیں برجوں کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ اوریون ہے جسے شکاری کہتے ہیں، یہ 7 بہنیں ہیں جنہیں پلائزس کہتے ہیں، یہ شمالی قطب کا ستارہ ہے جو کبھی اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ بچوں کی آنکھیں حیرت سے جگمگانے لگیں، وہ سوال پر سوال پوچھتے اور للی خوشی سے جواب دیتی۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص چپ چاپ اس کے اسٹال کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے چشمہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی، وہ کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ للی نے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، میں ایک خلائی سائنٹسٹ ہوں اور مجھے خوشی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اتنا خوبصورت اسٹال لگایا ہے۔ تم میں بہت قابلیت ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ایک بچوں کے خلائی پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ للی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میکس اور اولیور نے تالیاں بجا دی۔ کیا واقعی؟ للی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی ہاں، سائنسدان نے کہا، ستاروں کا عشق ہی سائنس کی بنیاد ہے اور تمہارے اندر وہ چمک ہے۔ یہ سن کر للی کو ایسا لگا جیسے اس کی پہلی خواہش سچ ہو گئی ہو، وہی خواہش جو اس نے پچھلے سال شہاب شاکب کی بارش کے دوران مانگی تھی۔ وہ رات بھی خاص تھی، مگر اس بار للی صرف آسمان کو دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ستارے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اسے راستہ دکھا رہے ہوں۔ چاند پہاڑی پر اس سال بھی وہی 3 دوست بیٹھے تھے، للی، میکس اور اولیور، لیکن اس بار ان کے ساتھ گاؤں کے اور بھی بچے تھے اور سب کو للی کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ ایک دن ہم خلا میں جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے ان ستاروں کو دیکھیں گے، اس نے کہا۔ آسمان اس بار پھر روشن ہوا، شہاب شاکب کی بارش نے اندھیرے میں رنگ بکھیر دیے، بچوں نے خوشیاں سے تالی بجائی۔ للی نے پھر سے آنکھیں بند کر لی، اس بار کوئی نئی خواہش نہیں بلکہ ایک شکر گزاری کا لمحہ تھا۔ اور یوں ستارہ نگر کے آسمان نے ایک اور جادوئی رات کو جنم دیا، ایک ایسی رات جو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے تھی۔